ایک حدیث ہے بڑی معروف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کی تعمیر کے دوران محنت مشقت کرتے دیکھا، تو آپ نے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی کر دی کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس بات کو لے کر چونکہ امت کے دونوں مسلمان بڑے عظیم گروہوں کی لڑائی ہو گئی، اور اس میں حضرت عمار شہید ہو گئے، اور چونکہ حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، لہٰذا دوسرا گروہ جو ہے اس پر ان کا قتل ڈالا، اور اس پر یہ فتویٰ لگا دیا کہ جناب آپ کو چونکہ نبی پاک نے کہا تھا، اور یہ بات اہل سنہ کے مصادر میں ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ باغی گروہ ہے، اور اس پر جو پھر فتویٰ لگتا آگے۔ اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ اس کو ہم کس طرح سے لیں، کیونکہ اس خاص بات کو لے کر بہت سے لوگ ہیں جو ایسا فتنہ گھڑتے ہیں، اور مسلمان بچوں میں، نوجوانوں میں، ان کے اندر ان کی فکری انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صحیح فرمان ہے۔ یہ اصل میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شخصیت کو انڈورس کرنے کے لیے تھا، نہ کہ کسی گروہ کی تخصیص کے لیے۔ جیسے مختلف دیگر شہداء کو بھی آپ نے پیشین گوئیاں کی آپ نے۔ اچھا، میں اس لیے کہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، یہ تو ایک ہے، تو کتنی احادیث ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بالکل صحیح۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہے، اور آپ کی ذات کو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور یہ امت کے دو گروہوں میں، مسلمانوں کے دو مسلمان عظیم گروہوں میں صلح کروائے۔ اب یہ بھی اصل میں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے، امت کے گروہوں کی تخصیص کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ لیکن جب آپ ان حدیث کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو لے لیں، پھر آپ اکیلے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث کو نہ لیں، پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت پن پوائنٹڈلی فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں یہ حق پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک فتنہ ہوگا جس میں یہ حق پر ہوگا۔ صحابی کہتا ہے کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رومال تھا تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہتا ہے میں نے پھر چہرہ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، یہ حق پر ہوگا، آپ یہ حق پر ہوگا۔ اللہ۔ اب دیکھیں، یہ جو اس طرح کی چیزیں جب آپ ان ساری احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں تو اب پھر کر لیجئے تخصیص۔ اس سے اگر آپ کو کیا نکلتا ہے؟ اگر تخصیص کرنی ہی ان سے ہے، میں نے پہلے تو عرض کیا کہ یہ تو ان کی فضیلت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگر گروہوں کی تخصیص کرنی ہے، اور ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ گروہ بندی جو ہے اسلام میں نہ یہ تھی، لا عصبیت، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو گروہ بندی کی طرف کسی طرف بلائے وہ ہم سے ہے، لہذا گروہ بندی تو ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے گروہوں کی تخصیص کرنی ہے تو کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ باغی گروہ کون ہے۔ باغی گروہ نے کرنا ہے نا، باغی وہ ہوگا جو اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، باغی وہ ہوگا جو امت کے جو بھی افراد ہیں ان کو شہید کرنا درست سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ باغی وہ ہوگا جو امت کے جو متفقہ مسائل ہیں اس کے خلاف نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ باغی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہذا باغی گروہ جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو فتنہ اٹھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی کہ عثمان کے خلاف جو لوگ اٹھیں گے وہ باغی ہوں گے، اس دن عثمان جو ہے وہ حق پر ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، آپ باغی گروہ دیکھ لیجئے کون ہے۔ باغی گروہ کا تعین تو ہو جاتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مدینہ کو تاراج کرنے کی کوشش کی، اس کو یہ رغبہ پھر بالآخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب شہید کرنے کے بعد گویا یہ باغی گروہ، اس کی تخصیص ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے باغی گروہ۔ اب یہ باغی گروہ کب تک چلا ہے؟ یہ آج تک چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، وہ باغی گروہ کبھی کسی کے ساتھ ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہے۔ اب اس میں سے ہم آپ کو یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی حق پر ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جن دو گروہوں کی صلح کروائیں گے وہ بھی دونوں مسلمانوں کے عظیم گروہ ہیں، ٹھیک ہے،
وہ بھی دونوں مسلمانوں کے گروہ ہیں. بالکل صحیح. تو پھر اس کا مطلب ہے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو پھر باغی گروہ کون ہے؟ وہ جو ان تینوں کے خلاف ہے، وہ جو پورے اسلام کے خلاف. جو ان تینوں کے خلاف ہے، اور اس نے پہلے دن سے شہادتوں کا سلسلہ شروع کیا. اور نہ صرف انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تھا. بالکل وہ ابتدا ہے. ہاں جی. اچھا، اس کو نہیں انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ کون تھا، کیسے تھا، کیونکہ تینوں ہی جو وقتی طور پر جو کریکٹر تھے وہ تینوں ہی ختم ہو گئے. اور جو ابوالولو فیروز مجوسی تھا اس نے تو اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لیا تھا، اور باقی دو جن کے بارے میں شہادت ملی کہ تینوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ہرمزان اور جفینہ، اور وہ بھی اگر پکڑے جاتے اور ان کو پکڑ کے تفتیش کی جاتی تو شاید اصل جو ہے وہ چیز پکڑی جاتی، لیکن ان دونوں کو حضرت عبید اللہ بن عمر نے جو ہے وہ قتل کر دیا. لہٰذا یہ معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، اور یہ معاملہ ایک دفعہ دب گیا. لیکن یہ پھر اس نے سر اٹھایا، باغی گروہ تخصیص ہو گئی. یہ باغی گروہ، اب یہ باغی گروہ جو ہے یہ ہر موقع پر، چاہے دیکھیں مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے، مسلمان سے لڑ سکتا ہے، مسلمان سے مسلمان کا قتل ہو سکتا ہے، لیکن وہ قتل کو جائز سمجھے یہ نہیں ہو سکتا. جائز سمجھے نہیں سو. بالکل ٹھیک ہے. غلطی سے ہو سکتا ہے، قتل خطا ہو سکتا ہے، قتل عمد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لہذا آپ یہ سمجھے کہ جو ان میں سے مسلمانوں کو قتل کرنا درست نہیں سمجھتا وہ باغی گروہ نہیں ہے، وہ حق پہ ہے. وہ غلطیاں ہو گئیں، وہ سیاسی طور دیکھیں پر. جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، اور یہ ساری جنگیں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. لیکن ان میں کون سی جنگ کس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے وجوہات ساری آپ کو مل جائیں. لیکن باغی گروہ کا ایک کردار ہے جو تسلسل کے ساتھ ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ نہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ایمان رکھنے کی چیز ہے وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ ایمان والی چیز کو سامنے رکھ کے اور ایمان کی بنیاد کو مضبوط بنا کے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ آپ کو خود بخود بتا دے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. تاریخ کے واقعات بتا دے گی. لہٰذا تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ لوگ کہاں گئے. تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ لوگ تھے. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف مین گروہ ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، لیکن سارے نہیں تھے. سارے جو دوسری طرف بھی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھے کچھ لوگ. اچھا، اس کی مثالیں ہیں بہت ساری. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا دشمنی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کوئی دشمنی نہیں. انہوں نے کہا آپ کیوں خلافت کے مدعی؟ انہوں نے کہا میں تو مدعی نہیں ہوں خلافت کا. انہوں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ صرف اتنا ہے، قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا، صرف اتنی سی بات ہے؟ اگر قاتلین عثمان پکڑے جائیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کو تسلیم کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جہاں میں کر لوں گا. اب انہوں نے کہا یہ لکھ کے دے دو. اچھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دے دیا. اللہ اکبر. یہ خط لے کر ابو مسلم خولانی، یہ تاریخ سے دیکھ لیجئے، تاریخ بتاتی، میں نے عرض کیا آپ کا ایمان اگر اس بات پر ہو تو آپ کو یہ سارے تاریخ خود بتاتی جائے گی. ابو مسلم خولانی دمشق سے چلے ہیں اور کوفہ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور تاریخ ہی بتاتی ہے کہ رات کو آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات ہوئی ہے تو صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا صبح کرتے ہیں بات اس پہ، یعنی صرف قاتلین عثمان کو پکڑ لیں یا ان کے حوالے کر دیں اور جھگڑا ختم ہو جائے گا. حضرت ابو مسلم خولانی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی آپس میں بات ہوئی ہے. صبح کرتے ہیں بات. سو گئے. صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو جامع مسجد کوفہ کے سامنے 10,000 لوگوں کا مجمع تھا. 10,000 تھے یا جتنے تھے، وہ بعض میں لکھا 3,000 لوگ تھے، کتنے تھے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ تلواریں چمک رہی تھیں. انہوں نے تلواریں نکالی ہوئی تھی اور یہ جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں قاتلین عثمان. کون ہے ہم کو پکڑ کے کسی کے سپرد کرنے والا؟ راتوں رات یہ بات اس قدر. اب یہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو آپ انالیسس کر لیجئے کہ ایک بندہ خط لے کے وہاں سے چلا ہے، ادھر بھی لوگ موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں. کس نے بتا دیا؟ راتوں رات کیسے پتہ چلا؟ خبر بھی ان سے محفوظ نہیں، خفیہ خبر بھی محفوظ نہیں ہے. لہٰذا وہ آ کے پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو بے بس ہوں، یہ دیکھ لو، یہ میں کیا کر سکتا ہوں اب ان کے ساتھ، میں ان کے خلاف لڑوں؟
اب یہی وہ لوگ ہیں، ابن اسیر، تاریخ ابن اسیر میں دیکھ لیجئے کہ جب میں جنگ جمل کے موقع پر ان کی جو آپس میں میٹنگ ہوئی، جنگ جمل پہ تو صلح ہو گئی تھی، جو بالکل ختم ہو گئی وہ تو تھی ختم ہو گئی تھی، تو رات کو ان کی جو آپس کی گفتگو ہے جس میں خود یہ طے تھا کہ صبح سیدہ عائشہ واپس جائیں گی. واپس جائیں گی، صبح سب نے واپس چلے جانا تھا اور کوئی لڑائی نہیں تھی، طے ہو گیا تھا. تو مسئلہ کن کو تھا؟ انہی کو تھا، اس باغی گروہ کو تھا. یہ باغی گروہ آپس میں یہ امن مشورہ، نہیں قائم کرنے یہ جو باغی گروہ آپس میں مشورہ کر رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے الفاظ ہیں تاریخ ابن اسیر کے کہ اگر یہ کل کو صلح کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے خون پر صلح ہوگی، یعنی ہماری گردنیں تو جائیں گی. ہماری گردنیں تو جائیں گی، ٹھیک ہے، ان کی صلح ہوتی تو مرنا تھا. ظاہر ہے ظاہر ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر یہ صلح کرتے ہیں نا کل، تو ہم علی کو بھی وہاں پہنچا دیں گے جہاں عثمان کو پہنچایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ یہ بتائیں اور باغی، آخر کار اب ابھی بھی باغی گروہ کی جو تخصیص کرنا باقی ہے. باغی گروہ کون ہے؟ بالکل صحیح. لہٰذا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہی باغی گروہ ہے، بات ختم. اس کے علاوہ کوئی باغی گروہ نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنگ صفین کے بعد صلح کے لیے، اس وقت بھی صلح کے خلاف تھے، جنگ جمل ہوئی. جنگ صفین کن وجوہات کی بنیاد پر ہوئی میں نے عرض کیا، اس کو پیچھے رکھ دیں. وہ بھی اگر آپ تفصیل سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں طرف یہ انتشاری ٹولہ موجود ہے، باغی گروہ موجود ہے اور یہی لڑانا چاہتا ہے. لہذا نہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتری چاہتے ہیں، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتری چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں غالب آنے لگے ہیں، چلیں اس وقت ہی ان کو یہ ہو جاتا کہ چلیں غالب آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جنگ جیتنا فتنے کے ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہو سکتا تھا. لہذا انہوں نے اس موقع پر بھی شور مچا دیا کہ ہم نے یہ جو صلح نہیں، ہم صلح کر لیں، جنگ نہ کریں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلبہ ہونے لگا تھا. پھر اس کے بعد یہ نکل گئے، حکم پہلے کہا کہ حکم بنائیں، پھر حکم بنایا تو ثالثی کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر یہ خوارج کہلائے. تو پھر خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ نہروان میں لڑے. تو آپ کو گویا باغی گروہ کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو کسی اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. باغی گروہ کون ہے کون نہیں ہے، لہٰذا میں نے پہلے عرض کیا اس کو تینوں سٹیپ کو الگ الگ کر کے دیکھ لیجئے. نمبر 1، یہ فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گروہ کی تخصیص کے لیے نہیں، بلکہ یہ صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو تخصیص کرنے کے لیے سمجھ لیں تو واقعات کے سیکوینس کو ساتھ رکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل باغی گروہ کہ اصل باغی گروہ کون ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان تمام واقعات میں اس باغی گروہ کا کیا کردار ہے، یہ تاریخ آپ کو وقتاً فوقتاً جگہ بجگہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تاریخ نے اپنے آپ کو نہیں بتا دیا کہ یہ اس کے اندر اصل میں سچ کیا ہے اور اصل جھوٹ کیا ہے. تو اس لیے باغی گروہ تو وہی تھا جس نے امت مسلمہ، جس نے عثمان کو بھی شہید کیا اور علی کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہیں. بالکل آخر کار وہ، اور پھر بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. اور پھر انہوں نے کتنے ہی صحابہ کرام کو شہید کیا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کا بھی کردار دیکھیں تو کوئی بھی کلمہ گو کو قتل کرنے کے در پہ نہیں ہے، اس کو درست نہیں سمجھتا. حالانکہ باغیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لڑائی کے خلاف ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں لڑنا، اور لڑنا نہیں ہے. اور یہی نقطہ نظر حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امت مسلمہ میں سے کسی فرد کو اس کے خون کو بہانا یہ جائز نہیں سمجھتے. غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے عرض کیا غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن باغی گروہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا اور دیگر لوگوں کو شہید کرنے کے بارے میں انٹینشنز بھی رکھتے تھے. اور پھر ایک پورا تسلسل ہے، شہادتوں کی داستان ہے. اس لیے باغی گروہ اسی کو سمجھیں. امت کے اندر فتنہ اسی لیے پڑا ہے، میں نے جو پہلے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو اس گروہ کے ساتھ منسلک کر کے جب اس کی پروپیگیشن شروع کرتے ہیں تو دوسرے گروہ کی نگیشن کے بغیر ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا یہ کرتے کرتے ہم گروہ در گروہ ہوتے گئے. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کی اجتماعیت کو نقصان کس نے پہنچایا، امت کو کس نے توڑا. تو جس نے توڑا اس کے خلاف ہو جائیں تو شاید آج بھی امت جڑ جائے.